سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹ نمبر 25 لوہے کی دیوار۔ ان کے بدن، کھال، بال، قرض ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی تھے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں بھائی بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں؟ ایک نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تھے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ 1 دن یا اس سے کم سوئے ہیں۔ پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کا درست علم تو اللہ کو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا بازار سے کھانا منگوانا چاہیے۔ پیسے ان کے پاس تھے، ان میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے، کچھ ان کے پاس باقی بچے تھے۔ ایک نے کہا، ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکیزہ اور عمدہ چیز لے آئے، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے، کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں، دکیا نے اس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا، اسے سارا نقشہ ہی بدلا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ یہ 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کوئی چیز اپنے پہلے حال پر نہیں تھی، شہر میں کوئی بھی اسے جانا پہچانا نظر نہ آیا۔ یہ حیران تھا، پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، سوچ رہا تھا کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے ہیں، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا، مجھے جلد از جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے وہ سکہ ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا، بھائی ذرا دیکھنا یہ سکہ کس زمانے کا ہے؟ اس نے دوسرے کو دیا۔ اس طرح سکہ کئی ہاتھوں میں گھوم گیا، کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے۔ آخر انہوں نے اس سے پوچھا، تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا تھا۔ یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے، یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں اس سے سوالات ہوئے۔ اس نے تمام حال کہہ سنایا۔ بادشاہ اور وہ لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ آخر انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار ہمیں بھی دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں اور اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ بہرحال ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائی۔ بعد میں لوگوں نے ان کے اعزاز کے طور پر پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا کر انہیں خبر کر دوں۔ اب یہ ان سے الگ ہو کر غار میں داخل ہو گیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہ گئے، نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا۔ ان کے بارے میں لوگ خیال ظاہر کرتے رہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال ان کی گنتی کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کوئی صحیح دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ مشرکین کا دوسرا سوال تھا، ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلات یوں ملتی ہیں، ذوالقرنین ایک نیک خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھا۔ انہوں نے 3 بڑی مہمات سر کیں۔ پہلی مہم میں وہ سب اس مقام پر پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ انہیں یہاں ایک قوم ملی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا، چاہیں تو اس قوم کو سزا دیں، چاہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ذوالقرنین نے کہا، جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کے ساتھ نیک بدلہ ملے گا۔ دوسری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا، وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ تیسری مہم میں وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے، یہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اشاروں سے یا ترجمان کے ذریعے یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان باندھ بنا دیں۔ ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں منگوائیں اور پھر ان سے ایک دیوار بنا دی، اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ اس کام کے ہونے پر ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا۔ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذوالقرنین کے بارے میں مختلف وضاحتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔
کرنین کے معنی ہے سمتوں کے۔ ذوالقرنین دنیا کے 2 کناروں تک پہنچے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ بعض نے کرن کے معنی سینگ کے لیے ہیں، یعنی 2 سینگوں والے۔ ان کا نام سکندر تھا، لیکن یہ یونان کے سکندر نہیں ہے جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یونانی سکندر کافر تھا، جبکہ یہ مسلم اور ولی اللہ تھے۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ خضر علیہ السلام ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ تیسرا سوال یعنی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے، یعنی روح کی حقیقت اسی کے علم میں ہے، اس کے سوائے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بھی بالکل یہی بات درج تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے، اگر صرف یہ کہا ہے روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ آپ نے بالکل یہی جواب دیا۔ لگے ہاتھوں یہاں ایک واقعہ بھی سن لیں۔ جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا تو ہندو مذہب کا ایک عالم مسلمان عالموں سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے مطالبہ کیا میرے مقابلے میں کسی عالم کو بھیجے۔ اس نے لوگوں میں امام رکن الدین کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس ہندوستانی نے ان سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے پوچھا تمہیں اس کی خبر کس نے دی؟ امام رکن الدین بولے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس پر اس ہندی نے کہا تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امام بولے یہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے کہا تم سچ کہتے ہو۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ایسے میں قبیلہ زبید کا ایک آدمی وہاں آیا۔ اس وقت نزدیک ہی قریش مکہ بھی مجمع لگائے بیٹھے تھے۔ قبیلہ زبید کا وہ شخص ان کے نزدیک گیا اور ارد گرد گھومنے لگا۔ پھر اس نے کہا اے قریش کوئی شخص کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے اور کوئی تاجر کیسے تمہاری سرزمین پر آ سکتا ہے جبکہ تم ہر آنے والے پر ظلم کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے اس سے پوچھا تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے بتایا میں اپنے اونٹوں میں سے 3 بہترین اونٹ بیچنے کے لیے لے کر آیا تھا، مگر ابو جہل نے یہاں ان تینوں اونٹوں کی اصل قیمت سے صرف 1/3 قیمت لگائی، اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا کیونکہ وہ جانتا ہے وہ اپنی قوم کا سردار ہے، اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ رقم کوئی نہیں دے گا۔ مطلب یہ کہ اب مجھے وہ اونٹ اس قدر کم قیمت پر فروخت کرنے پڑیں گے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا تجارت کا یہ سفر بیکار جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سن کر فرمایا تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے بتایا یہیں خزورہ میں ہے۔ آپ اس وقت اٹھے، اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، اونٹوں کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا اونٹ واقعی بہت عمدہ تھے۔ آپ نے اس سے ان کا بھاؤ کیا اور آخر خوش دلی سے سودا طے ہو گیا۔ آپ نے وہ اونٹ اس سے خرید لیے۔ پھر آپ نے ان میں سے 2 زیادہ عمدہ فروخت کر دیے اور ان کی قیمت بیوہ عورتوں میں تقسیم فرما دی۔ وہیں بازار میں ابو جہل بیٹھا تھا۔ اس نے یہ سودا ہوتے دیکھا لیکن ایک لفظ بول نہ سکا۔ آپ اس کے پاس آئے اور فرمایا خبردار عمر، ابو جہل کا نام ہے، اگر تم نے آئندہ حرکت کی تو بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ خوف زدہ انداز میں بولا محمد میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے۔ ادھر راستے میں امیہ بن خلف ابو جہل سے ملا۔ اس نے اس کے دوسرے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا تم تو محمد کے ہاتھوں بہت رسوا ہو کر آئے رہے ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا تم ان سے خوفزدہ ہو گئے ہو۔ اس پر ابو جہل نے کہا میں ہرگز محمد کی پیروی نہیں کر سکتا، میری جو کمزوری تمہیں دیکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دائیں بائیں بہت سارے آدمی نظر آئے، ان کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے تھے اور ان کو میری طرف لہرا رہے تھے۔ اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ سب مجھ پر ٹوٹ پڑتے۔ ابو جہل ایک یتیم کا سرپرست بنا، پھر اس کا سارا مال غصب کر کے اسے نکال باہر کیا۔ وہ یتیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو جہل کے خلاف فریاد لے کر آیا۔ آپ نے اس یتیم کو ابو جہل کے پاس اس کے ساتھ پہنچے۔ آپ نے اسے فرمایا اس یتیم کا مال واپس کر دو۔ ابو جہل نے فوراً مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا۔ مشرکین کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ابو جہل سے کہا کیا بات ہے، تم اس قدر بزدل کب سے ہو گئے ہو کہ فوراً ہی مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا؟ اس پر اس نے کہا
تمہیں نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں مجھے بہت خوفناک ہتھیار نظر آئے، ان میں سے میں ڈر گیا تھا، اگر میں اس یتیم کا مال نہ لوٹاتا تو وہ ان ہتھیاروں سے مجھے مار ڈالتے۔ قبیلہ خشعم کے ایک شاخ اراشہ تھی، اس کے ایک شخص سے ابو جہل نے کچھ اونٹ خریدے لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے قریش کے لوگوں سے فریاد کی، ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے اس اراشی سے کہا، تم محمد کے پاس جا کر فریاد کرو۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا تھا، ان کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اراشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے فوراً اسے اپنے ساتھ لیا اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ کے اس کے دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، محمد۔ ابو جہل فوراً باہر نکل آیا، آپ کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اس شخص کا حق فوراً ادا کر دو۔ اس نے کہا، جی بہت اچھا، ابھی لایا۔ اس نے اسی وقت اس کا حق ادا کر دیا۔ اب وہ شخص واپس اسی قریشی مجلس میں آیا اور ان سے بولا، اللہ تعالیٰ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم انہوں نے میرا حق مجھے دلوا دیا۔ مشرک لوگوں نے بھی اپنا ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا تھا اور اس سے کہا کہ وہ دور کھڑا دیکھتا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے اسے پوچھا، ہاں تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں نے ایک بہت ہی عجیب اور حیرتناک بات دیکھی۔ اللہ کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً اس حالت میں باہر نکل آیا گویا اس کا چہرہ بالکل بے جان اور زرد ہو رہا تھا۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو۔ وہ بولا، جی بہت اچھا۔ یہ کہہ کر وہ اندر گیا اور اسی وقت اس کا حق لا کر دے دیا۔ قریشی سردار یہ سارا واقعہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ اب انہوں نے ابو جہل سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو حرکت تم نے کی ہے ایسی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ جواب میں اس نے کہا، تمہیں کیا پتا؟ جو ہی محمد نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز سنی تو میرا دل خوف اور دہشت سے بھر گیا۔ پھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت قداور اونٹ میرے سر پر کھڑا ہے۔ میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ کبھی نہیں دیکھا۔ اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا لیتا۔ کچھ مشرک ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ سورۃ الحجر آیت 95۔ ان مذاق اڑانے والے میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن عاص بن امیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، اور عاص بن وائل شامل تھا۔ ابو لہب کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ یہی حرکت کر کے جا رہا تھا کہ اسے اس کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتا تھا۔ عقبہ نے ایک روز آپ کے چہرے مبارک کی طرف تھوکا، وہ تھوک لوٹ کر اسی کے چہرے پر آ پڑا۔ جس حصے پر وہ تھوک گرا وہاں کوڑ جیسا نشان بن گیا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی، تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے چنا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے عقبہ نے کہہ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا، انہوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، یعنی مسلمان نہیں ہوا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے ہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کا اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک تم محمد کا منہ نہ چڑھاؤ اور ان کے منہ پر نہ تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا،
یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ کا منہ چڑھایا، آپ کا چہرہ مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرہ مبارک تک نہ پہنچا بلکہ خود اسی کے منہ پر آ گرا۔ اس نے محسوس کیا گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ اسی عقبہ بن معیط کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت 37 نازل ہوئی، جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا میں رسول کے دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جس روز ظالم آدمی جہنم میں کونی تک اپنا ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا۔ جب دوسرا ہاتھ کھا چکے گا تو پہلا ہاتھ پھر سے اگ آئے گا اور وہ اس کو کاٹنے لگے گا، غرض اسی طرح کرتا رہے گا۔ اس طرح حکم بن عاص بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا، تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہی ہو گیا تھا کہ اس کے منہ سے اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہتی تھی۔ ایک ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا، اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا، محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی تھیں، ان کی اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا، خباب تم محمد کے دین پر چلتے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا چاندی، قیمتی کپڑے، خدمتگار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا، میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔ جزاک اللہ خیر۔